خواتین و حضرات، بلند اقبال اور خالد سہیل آپ کی خدمت میں ان سرچ آف وزڈم، دانائی کی تلاش کی 17ویں قسط لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ اس سے پہلے ہم اینشنٹ وزڈم جو 500-600 قبل مسیح کے فلاسفرز تھے ان کی بات کر رہے تھے۔ آج سے ہم ایک نیا پروگرام، ایک نئی سیریز شروع کر رہے ہیں جو مسلم فلاسفرز کے حوالے سے۔ آپ سب جانتے ہیں کہ مسلمانوں کی تاریخ میں ایک دور تھا جو ان کا سنہری دور کہلاتا ہے، گولڈن ایج۔ یہ 8ویں، 9ویں، 10ویں، 11ویں، 12ویں، یہ 3-4 صدیاں ہیں جہاں پر مسلم فلاسفرز نے بہت زیادہ ترقی کی۔ ان کی جو خدمات تھیں وہ بہت قابل ذکر تھیں، اور مغرب کے جو فلاسفرز ہیں، جو دانشور ہیں، وہ ان کا نام بہت عزت سے لیتے ہیں۔ یہ کون سے گروپس تھے، یہ کون سے مکاتب فکر تھے، اس میں ہم بات کریں گے۔ ایک گروپ ہے جو معتزلہ کہلاتا ہے، ایک مکتبہ فکر جو اشعری کہلاتا ہے، جبریہ، قدریہ، اور اس حوالے سے ہم بات کریں گے 2 فلاسفرز کی آج، الکندی اور الرازی۔ یہ الکندی اتنے اہم فلاسفر تھے کہ جیسے ویسٹرن فلاسفی کو ڈیکارٹ کے نام سے جانا جاتا ہے کہ وہ پہلے ویسٹرن فلاسفر تھے، اس طرح اسلامک تھیولوجی اور فلاسفی میں الکندی کو وہ اہمیت ہے۔ لیکن اس سے پہلے کہ ہم ان مکاتب فکر اور ان فلاسفرز کی بات کریں اور ان کے کیا خیالات تھے، کیا انہوں نے ریولوشنری باتیں کی، کیا ان کی خدمات تھیں، میں ڈاکٹر بلند اقبال سے پوچھتا ہوں کہ یہ جو دور ہے اس دور کے بارے میں آپ کو بتائیں، تاکہ آپ اس عہد، اس جو ہے نا ماحول، سوشل پولیٹیکل، اس عہد کے بارے میں آپ جان سکیں۔ تو بلند اقبال صاحب بتائیں، یہ اس دور میں یہ جو 7ویں، 8ویں، 9ویں صدی ہے، اس میں مسلمانوں کی تاریخ میں کیا خاص بات تھی جس میں یہ تمام چیزیں معرض وجود میں آئیں؟ ڈاکٹر صاحب، میرا خیال ہے کہ اس پورے دور کو سمجھنے کے لیے ہمیں 2 پیرالل روز پر نگاہ ڈالنی ہوگی۔ خصوصاً ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ اس وقت سیاسی حالات کیا تھے۔ سیاسی حالات وہاں یہ چل رہے تھے کہ سمجھیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے تھوڑا پہلے سے اگلے 600 سال تک، یعنی کم و بیش آن صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی ہے 632 میں، تو 629 تک، یعنی 629 سال یہ، اور اس سے تقریباً 100 سال پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، تو 700 سال تک یہ جو ریاست تھی فارس کی، جس کو ہم ایران آج کہتے ہیں، اس میں، اور بائزنٹین یعنی کہ جو یہ پوری ریاست تھی ادھر رومن امپائر، ان کے درمیان ایک طویل جنگ چل رہی تھی اور یہ ریاستیں بہت کمزور ہو گئی تھیں۔ یہ حالات سراؤنڈنگ میں چل رہے تھے۔ لیکن دوسری طرف ہم دیکھیں تو ایک نئی تبدیلی پورے عرب میں نظر آ رہی تھی، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش جو 570 میں ہوئی، اور پھر وہ دور پورا ان کا جو گزرا وہ سب ناظرین جانتے ہی ہوں گے مسلمان ہونے کے ناطے، کہ 40 سال ان کے وہ ایک دور گزرا، اور اس کے بعد پھر وہ ہجرت ہوئی اور مدینہ آئے، 622 میں حج کیا، اور پھر جب مدینہ جانے سے قبل، اور پھر مدینہ میں ایک سلسلہ ہوا، پھر واپس آئے 10,000 کی فوج کے ساتھ، اور پھر مکہ فتح ہوا۔ یہ پورا ایک دور ہے جو ہماری نظر میں ہے، اور 632 تک چلا یہ سلسلہ، یعنی ان کی رحلت 632 میں ہوگی۔ 632 کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ایک نیا دور آتا ہے خلفائے راشدین کا، جو لگ بھگ 29 سال پر مشتمل ہے، یعنی ابو بکر ہیں، عثمان ہیں، عمر فاروق ہیں، اور اپنے حضرت علی کرم اللہ وجہ، یعنی ابو بکر شاید 2 سال اور 10 سال حضرت عمر، جسٹ ٹو ریمائنڈ، حضرت علی کو 5 سال ملے، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 12 سال۔ یوں 29 سال کا ایک وقفہ گزرتا ہے، اور خلفائے راشدین کا ایک سلسلہ ہوتا ہے، اور پھر انفارچونیٹ ایونٹ ہوتا ہے وہ جس کو ہم امام حسین سے منسوب کرتے ہیں، اور کربلا کا واقعہ ہوتا ہے، اور ایک نیا دور شروع ہو جاتا ہے خلافت امیہ کا۔ یہ خلافت امیہ کا دور ابو سفیان، معاویہ، اور وہاں سے گزرتا ہوا یزید اور ان لوگوں پر آتا ہے، اور یوں یہ ایک تقریباً 100 سال کا وقفہ گزر جاتا ہے، اور ہم 750 عیسوی میں آ جاتے ہیں۔ یہاں سے وہ گولڈن ایج شروع ہوتا ہے جس کا آپ نے تذکرہ کیا، یعنی یہ وہ دور ہے جس کو ہم خلافت عباسی کہتے ہیں۔ یہ لگ بھگ 500 سال کا وقفہ ہے جو آ کر ٹوٹتا ہے 1258 پر، اس انفارچونیٹ ایونٹ پر جب منگول آتے ہیں اور سب سے زیادہ نقصان پہنچاتے ہیں مسلمانوں کو، اسلامی تاریخ کو، اور وہ حادثہ ہوتا ہے وہ 13 دن 29 جنوری سے لے کر 13 فروری تک 1258 میں، جب ہلاکو خان اور یہ آ کر تباہی مچاتے ہیں۔ بغداد سیج کا واقعہ ہوتا ہے، اور بخول کیسے دریائے ٹائگرس جو ہے وہ سیاہ ہو جاتا ہے ان تمام کتابوں سے جس میں مسلم فلاسفرز کی ہزاروں کتابیں ہیں، فلاسفی کے اوپر، سائنس پر، میڈیسن پر، اور کم و بیش ہر موضوع پر، اور پھر 50,000 لوگوں کو خون ہوتا ہے، بچے عورتیں مرتی ہیں، ان کے خون سے سب لہو لہان ہوتا ہے۔ اس کے بعد کا واقعہ ناظرین کو پتا ہوگا کہ اس کے بعد ایک 200 سال کی حکومت رہی، 1500 صدی تک، یعنی یہ کہتے ہیں کہ فاطمید آئے اور ایک آدھ دور مملوک سلطنت کا آیا، مگر اس دوران
पहली डायनेस्टी बन गई, इधर आहिस्ता आहिस्ता एक नया दौर गौरियों का और फिर बाद में मुगल का शुरू हो गया, उधर तुर्क सल्तनत बन गई जिसको हम उस्मानिया सल्तनत कहते हैं जो 1912 में आके टूटी। तो ये पूरा एक दौर नजर आता है। लेकिन हमारा जो इस वक्त निशान है वो है ये जिसको हम कहते हैं वो दौर जिसमें गोल्डन एज है, यानी ये वो 500 साल है जो 570 से लेके 1258 के दरमियान हुए और जिसमें बड़े बड़े स्कॉलर्स पैदा हुए। ये ख्वातीन हज़रात, ये आपको एक कल्चरल बैकग्राउंड आपको पता चल गया है। अब हम फोकस कर रहे हैं, मैं बुलंद इकबाल साहब, जब मैं इसका मुताला कर रहा था तो जो नजरियाती तौर पे जो गुफ्तगू है वो दो ग्रुप्स हैं। एक ग्रुप कहलाता है मुतज़िला और एक कहलाता है अशरी। इनमें फ़र्क ये है कि ये भी कहलाते हैं जबरी और कदरी। वो ये कहते हैं जो जबरी हैं कि तमाम चीज़ें जो है ना इंसान को कोई इख्तियार नहीं, वो जबर है और वो खुदा जो चाहता है वो होता है, इंसान की कोई अपनी चॉइस नहीं है। उसके मुकाबले में जो कदरी थे ये कहते थे नहीं, इंसान को की जिम्मेदारी है, वो कुछ फैसले करता है। अब दिलचस्प बात यह, क्योंकि सियासी बात कर रहे हैं, कि उस वक़्त के जो खलीफा थे वो बहुत से काम करते थे और कहते थे कि खुदा की मर्जी है, तो इन्होंने उनको चैलेंज किया। जैसे बोलते ज़िले सुबहानी, तो इसमें एक खलीफा अब्दुल मलिक थे, उनको चैलेंज किया ये एक जो पहले मुतज़िला थे माबादुल जुहैनी। इन्होंने जब कहा कि इंसान जिम्मेदार है तो अब इन्होंने चैलेंज किया, जब रवायत को चैलेंज किया तो इनको 699 में इनको कत्ल कर दिया गया। इसी तरह खलीफा हाशिम इब्न मलक के दौर में कोई गिलान अल दमिश्की थे, उनको भी 723 में कत्ल कर दिया। मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि ये जिन लोगों ने चैलेंज किया रवायतों को, उनके साथ बहुत सख्त सलूक हुआ। हम ये बात बार बार देखेंगे कि जो फिलोसफर्स थे या जो चैलेंज कर रहे थे, इनके साथ क्या सलूक किया गया, मुआशरे ने क्या किया, लोगों ने क्या किया, रवायती लोगों ने क्या किया, मजहबी लोगों ने क्या किया और सियासी लोगों ने किया। तो ये जो लोग थे ये इस वजह से ये कह रहे थे कि जो कुरानी आयात हैं इनका सिंबॉलिक इंटरप्रिटेशन, और ये जो है एक तरह से मेटाफोरिकल बातें करते। उसके मुकाबले में जो अशरी थे वो कहते थे कि नहीं, एक लिटरल इंटरप्रिटेशन है कुरान का। तो ये बहुत आज तक चल रहा है कि जो फंडामेंटलिस्ट वो है ग्रुप है और जो फिलोसॉफिकल ग्रुप है, हम बाद में उसको करेंगे, कि बाज़ लिटरल इंटरप्रिटेशन करते हैं और बाज़ उसकी मेटाफोरिकल इंटरप्रिटेशन है। तो ये मैं एक बैकग्राउंड बता रहा हूँ, आपने सियासी बताया और मैं उसका नज़रियाती बताता हूँ। इस माहौल में जो है एक टेंशन है कि जो रवायती लोग हैं और जो गैर रवायती हैं, जो रवायत को चैलेंज कर रहे हैं, उनके अंदर एक टेंशन है आइडियोलॉजिकल, फिलोसॉफिकल, और बाज़ दफ़ा वो वायलेंट तक उनको कत्ल कर दिया जाता है, उन पर हमले होते हैं। तो ये बैकग्राउंड है जिसमें हम अब इन फिलोसफर्स की बात करते हैं। इससे पहले कि हम अल-किंदी या अल-राज़ी की बात करें, आप इस माहौल में इस आयत के बारे में कुछ और बात आपके इस बारे में सिर्फ इतना कहूंगा कि नाज़रीन किराम की याददाश्त के लिए कि हसन अल बसरा का ये मशहूर वाक़या है, 8वीं सदी ईस्वी में हुआ था। वासिल इब्ने अता जो कि उनके उसमें शामिल थे, एक हद तक कहूंगा फॉलोअर्स में, उन्होंने ये सवाल उठाया था उस मजलिस में और कहा था कि अगर एक मुसलमान कत्ल कर देता है, इतना बड़ा गुनाह कबीरा कर देता, तो क्या वो मुसलमान है या नहीं है। तो उन्होंने जवाब दिया था हसन अल बसरा ने कि भाई वो मुसलमान है, अभी भी है, गो कि उसने कत्ल कर दिया क्योंकि उसने वो कलमा गो है। उसके ऊपर उन्होंने कहा था कि नहीं साहब, वो इंटरमीडिएट पोजीशन में है, ना तो वो ईमान वाला है और ना ही वो गैर ईमान है। यो एक नया एक स्कूल ऑफ थॉट डेवलप हो गया और एक पूरे का पूरा हिस्सा डिवाइड हो गया। कहने का मकसद ये था कि ये जो मुतज़िला थे ये 5 बातों पर यकीन रखते थे। यूनिटी ऑफ गॉड पर भी इनका यकीन था, डिवाइन जस्टिस पर भी यकीन था, प्रोमिसेस और जो थ्रेट है उन पर भी, लेकिन ये इंटरमीडिएट पोजीशन पे यकीन रखते थे। और ये इनका कहना था कि ये जो हर ईमान की बातें हैं ये तो ठीक है, मगर एवरीथिंग बेस्ड ऑन रैशनल, हम हर चीज को चैलेंज कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं, डायलॉग कर सकते हैं, इवन इस बात पर भी कि कुरान मजीद जो है वो क्रिएटेड है या खुदा का दिया हुआ कलाम है, इज इट लाइक जबकि अल अशरी जैसा आपने फरमाया कि नाज़रीन किराम के लिए जस्ट फॉर द रिमाइंडर, आपने सही फरमाया, मतलब उनका कहने का ये था कि हर ईमान जो है वो खुदा की तरफ से, इवन जो आप बहस कर रहे हैं वो भी खुदा का दिया वही अच्छा है, तो वो उधर से आते थे। बिल्कुल। तो ये ख्वातीन हज़रात, ये इंटेलेक्चुअल फिलोसॉफिकल बैकग्राउंड है जिसमें अब हम 2 फिलोसफर्स की बात करते हैं। अल-किंदी जो हैं वो 801 से 873, उनकी उम्र भी 72 साल है, और ये पहले, जैसे मैंने पहले इंट्रोडक्शन में कहा, कि ये डिकार्ट की तरह समझे जाते हैं कि ये एक बुनियादी फिलोसॉफिकल ट्रेडिशन के एक तरह से इमाम हैं, एक पेशरा हैं जो एक सोच को आगे बढ़ाते हैं। और जहाँ तक मेरा मुताला है कि इन्होंने
پہلے وہ فلاسفر تھے جنہوں نے گریک فلاسفرز کو لیا اور ان کا عربی میں ترجمہ کرنا شروع کیا. تو ایک طرح سے یہ برج بنے, ایک پل بنے ایک یونان اور عرب کے درمیان, جو بعد میں یہ جو ٹرانسلیشنز تھی ان کے تھرو یورپ نے گریک فلسفی کو سمجھنے کی کوشش کی. دوسری بات, آپ بھی ڈاکٹر ہیں, میں بھی ڈاکٹر ہوں, اور یہ ڈاکٹر بھی تھے, طبیب بھی تھے, الرازی بھی طبیب تھے. تو میں یہ بھی دیکھ رہا ہوں, بعد میں ابو علی سینا بھی طبیب تھے. تو ان کی جو فلاسفیز ہیں یہ تھوڑی سی مختلف ہیں ان فلاسفرز کے مقابلے میں جو طبیب نہیں تھے یا جو حکمت نہیں کرتے تھے, جو پریکٹس نہیں کرتے تھے. تو بہرحال یہ میں انٹروڈکشن کی بات کر رہا ہوں. آپ کو الکندی میں بلند اقبال صاحب, آپ کو اس فلاسفر میں کیا چیز اسٹرائک کی؟ پہلے تو میں ان کی زندگی کے حوالے سے تھوڑی سی بات کرنا چاہتا ہوں تاکہ ناظرین کی یادداشت کے لیے یقیناً ان کے علم میں ہوگا تھوڑا تازہ کر دوں کہ یہ کوئی 72 سال کی انہوں نے عمر پائی. یہ کوفہ میں پیدا ہوئے اور ان کے والد کوفہ کے گورنر تھے, مطلب یہ ایک رچ فیملی کا, اور یہ کوفہ کی ابتدائی تعلیم کے بعد یہ یہاں آ گئے. چونکہ بغداد ایک بہت بڑی جگہ تھی, جو شروع میں نے بات کی تھی کہ یہ ایک بہت رچ اسٹیٹ کی باتیں. بغداد بالکل ایسے ہی جیسے کہ آج کا امریکہ ہوگا. یہ ورلڈ پاور تھے, ان کا یہ اتنے پھیلے ہوئے تھے کہ یہ ایک طرف تو پورا یہ ہندوستان اور افغانستان تک کا علاقہ, اور وہاں اسپین, پورا یورپ اور افریقہ کے تمام, یہ سارا کا سارا ان کے کنٹرول میں تھا. دے آر ریئلی رچ پیپل. بغداد بہت رچ جگہ تھی, وہ یہ بغداد نہیں تھا جو اب ہے. تو وہ ایک سلسلہ انہوں نے شروع کیا تھا. یعنی یہ سلسلہ اگر ہم ہارون رشید سے لے کے چلیں تو یا ہم اس کو اس طرح سے لے کے چل سکتے ہیں کہ ان کی پیدائش ہوئی 801 میں اور ان کا انتقال ہوا 873 میں. تو انہیں کون سا دور دیکھنا پڑا عباسی حکومت میں؟ انہیں دیکھنا پڑا ہارون رشید کا دور کم و بیش ختم ہو رہا تھا, کیونکہ 786 میں پیدا ہوئے تھے, 809 میں. تو ان کا بچپن تھا بقول کیسے ہارون رشید کے دور میں. پھر مامون رشید کا جو دور ہے وہ انہوں نے دیکھا, کیونکہ وہ 813 سے 833 تک تھا, تو یہ جوانی ان کی بقول کیسے مامون رشید کے دور میں گزری. اس کے بعد تھوڑے اور گزرا تھا المتاسم کا دور آیا, جو 833 سے 842 سے, یعنی یہ پورے فلورش ہوا اس دور میں. ان لوگوں نے ان کا سپورٹ کیا. لیکن اب اس کے بعد جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ دو گروپ آف تھاٹ پیدا ہو گئے تھے, اور یہ معتزلہ تھے, یعنی یہ چیلنجنگ تھے اور یہ فلسفی کی بات کر رہے تھے. تو اس کے بعد المتوکل کا دور آیا. المتوکل صاحب خوش نہیں تھے ان سے, انہوں نے انہیں سخت ٹائم دیا, بلکہ سنا ہے کہ ان کے ساتھ زیادتی بھی ہوئی, ان کی پٹائی وغیرہ بھی ہوئی, ان کی کتابیں جلا دی گئیں, یعنی ان کا کچھ نہیں بچا. کچھ کتابیں المتکول نے جلا دی, اور جو بچی وہ بقول کیسے منگول آئے تھے 1852 میں, تو انہوں نے 58 میں تو انہوں نے ستناس کر دیا. تو ان کی بکس جو ہیں اس فارم میں نہیں مل سکی. بلند اقبال صاحب, آپ نے صحیح کہا کہ یہ اب ایک اوپن کنفرنٹیشن ہے, مطلب ایک جو ٹریڈیشن کے ساتھ, جو ایک پالیٹکس کے ساتھ. جو نظریاتی حوالے سے مجھے یہ لگا کہ یہ پھر بھی ان کی کوشش تھی کہ یہ ایک طرح سے کنسلیٹ کریں. تو وہ یہ کہتے تھے کہ ریلیجن اور سائنس, ریزن اور ریولیشن کے درمیان بنیادی طور پہ اگرچہ یہ ریزن کے حق میں تھے, لیکن کہہ رہے تھے کہ ایک مصالحت ہے. تو جو میں سمجھا ہوں کہ یہ کہہ رہے تھے کہ اگر ہم اس طرح دیکھیں کہ کائنات خدا نے بنائی ہے, اگر یہ ایک ریلیجس اسپرچول آئیڈیالوجیکل پرسپیکٹو ہے, لیکن سائنسدان جو ہے وہ قوانین فطرت سے اس کائنات کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے. تو ایک لحاظ سے انہوں نے جو میٹافور یوز کیا کہ خدا نے جو زمین اور کائنات بنائی ہے, یہ اسی طرح جیسے سورج کی روشنی ہو, وہ پھیلے, اور ہم اس کائنات کے تھرو خدا کو جانیں گے, اور سائنس کے تھرو ہم مذہب کو اور کائنات کو جانیں گے. تو چیلنج یہ کر رہے تھے, لیکن ہم اس وجہ سے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ الرازی کے مقابلے میں یہ پھر بھی تھوڑا سا سافٹ پیڈل تھا, ان کا ذرا ایک سافٹر اپروچ تھا. اگرچہ یہ انہوں نے چیلنجنگ کیا جو پروسیس ہے, روایت کو, مذہب کو, ریولیشن کو چیلنج کرنا شروع کر دیا تھا, اور گریک فلاسفرز کی سوچ ان پہ حاوی تھی اور وہ نقطہ نظر. تو ہم یہاں تھوڑا سا بریک لیتے ہیں, اور یہ ہم ابھی بات مکمل نہیں ہوئی الکندی کی, تو خواتین و حضرات یہاں ہم تھوڑا سا بریک لیتے ہیں. ہم دوبارہ آئیں گے اور الکندی اور الرازی کی جو ڈسکشن ہے, ان کی خدمات اور ان کے جو نظریات ہیں, اس پہ مزید گفتگو کریں گے. عروج فائنینشل کے زاہد سید لائے آپ کے لیے لائف انشورنس پلان, جو آپ کے خاندان اور بزنس کو دے تحفظ, ایمرجنسی کی صورت میں کیش ودرال, اور آپ کو دے ٹیکس فری ریٹائرمنٹ انکم, آپ کے بہتر مستقبل کی ضمانت. عروج فائنینشل. Are you sure about it?
Let's do it then. The family law lawyers at Alam Law Chambers will be with you during your stressful divorce and custody battle so that the best possible result can be found for you and your children. Reliable and affordable. Alam Law. ख़वातीन हज़रात, हम आज इन सर्च ऑफ विजडम के 17th एपिसोड पर हैं और बुलंद इकबाल और मैं जिन फ़िलासफ़र्स को डिस्कस कर रहे हैं वो मुसलमानों के सुनहरी दौर, गोल्डन पीरियड के दो फ़िलासफ़र्स हैं, अल किंदी और अल राज़ी। अल किंदी चूँकि फ़िज़िशियन भी थे तो इन्होंने जो रवायत है हिपोक्रेटिस और गेलन, जालिनूस और बुकरात की जो रवायत है उस रवायत को आगे बढ़ाया है और उसके साथ एक रिश्ता जोड़ा है कि किस तरह ग्रीक फ़िलासफ़र्स से ये मुसलमान और या सारी दुनिया के लोग कैसे सीख सकते हैं और उनकी क्या कैसे नज़रियात हैं जिनको सारी दुनिया तक पहुंचाया जा सकता है। तो बुलंद इकबाल साहब, आप बताएं, आप डॉक्टर भी हैं, तो इनकी अलकिंदी की बतौर फिजिशियन, बतौर तबीब के आपको क्या लगता है कि इनकी क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है? डॉक्टर साहब बहुत बड़े आदमी हैं, मतलब ये बकौल कैसे अरबिक फिलोसफर, दिस इज द फादर ऑफ द फिलोसफी इन अरबिक वर्ल्ड हम कहेंगे। उन्होंने मेडिसिन के हवाले से, वैसे तो इनकी 250 से ज़्यादा किताबें, इनकी 256 आई गेस बुक्स इनकी, लेकिन मेडिसिन पे एक बड़ी तादाद है किताबों की। एक बात जो बिल्कुल आज के दौर की है कि ये जो हम क्वांटिटी चेक करते हैं, ये जो स्केल डेवलप किया, ये इन्हीं का डेवलप किया हुआ है कि मेडिसिन की क्वांटिटी और उसका डोज किस तरीके से स्केल के लिहाज से देना है मरीज को। ये एक बहुत बड़ी एक वो है बकौल कैसी इन्वेंशन है कि आपको किस तरह से उसकी तमाम क्वांटिटी को बॉडी वेट के लिहाज से कैलकुलेट करके देना है या किस तरह से वो स्केल डेवलप करना है। दिस वाज हिज फर्स्ट कॉन्सेप्ट। यही नहीं बल्कि मेडिसिन के अलावा भी मैथमेटिक्स भी, इंडियन मैथमेटिक्स इन्होंने ट्रांसलेट किया। और जिस तरह से अभी आपने फलसफे की बात की थी, वो एक बात जो मेरे जहन में अटकी थी, मैं चाह रहा था जरूर नाज़रीन से, कि जिस तरह से इन्होंने ग्रीक फिलॉसफी को या और फिलॉसफी को अरेबिक अल्फाबेट्स उसके लिए क्रिएट किए, अगर ये वो अल्फाबेट्स क्रिएट नहीं करते, बीइंग अ फादर ऑफ फिलॉसफी मैं कहूँगा, तो आज अबू सीना अपने सीना क्या नाम है उनका, गजाली और इस किस्म के जो फिलॉसफर्स हमारे बड़े बड़े आगे आए वो वर्क नहीं दे पाते। मेरा ऐसा मानना है। बिल्कुल, मैं आपसे मुत्तफिक हूँ कि ये एक ग्रेट माइंड थे और मुख्तलिफ डिसिप्लिन, मैंने समझता हूँ कि ग्रेटनेस की एक बात ये है कि आप फलसफा, तिब, जिनको अब वेस्ट में कहते हैं रेनेसांस मैन, कि ये वो लोग जो मुख्तलिफ जो है ना डिसिप्लिन्स के दरमियान पुल क्रिएट करते हैं। साइंस है, तिब है, अदब है, फलसफा है, ये तमाम चीज़ों पर इनकी महारत होती थी। वो उस दौर की जो स्पेशलाइजेशन थी वो आज के दौर से बहुत मुख्तलिफ थी। जो दूसरे फिलोसफर्स हैं, जो अल राज़ी, जो 854 से 902 तक इनका दौर है और ये भी बगदाद में इनका भी दौर है। और जो मैं समझाऊं कि इन्होंने मज़हब को भी चैलेंज किया और तिब में भी इनकी बहुत कॉन्ट्रीब्यूशन है। एक चीज़ जो जहाँ से मैं बात शुरू करना चाहता हूँ, इन्होंने ये स्मॉल पॉक्स और कॉलरा और ये जो बच्चों के, जिसको हम चीचक कहते हैं, ये जिसको हम खसरा कहते हैं उर्दू में, इन चीज़ों को इन्होंने इतना एक्सप्लोर किया कि, और बच्चों की जो तिब है उसके हवाले से, कि जिस डिसिप्लिन को अब हम पीडियाट्रिक्स कहते हैं, ये कहा जाता है कि ये जो अल राज़ी हैं ये फादर ऑफ पीडियाट्रिक्स, कि इन्होंने ख़ास तौर पे बच्चों की बीमारियां, उनकी तशख़ीस, उनका इलाज, इसके बारे में इनकी बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है। ये तो फ़िलासॉफिकल है, उसके बाद जो फ़िलासॉफिकल भी है, लेकिन हम तिब के हवाले से बात करते हैं। आप हमें बताएं कि अल राज़ी का, आपको याद होगा कि जिस वक्त आप बात कर रहे थे ग्रीक फिलॉसफी की, और हम उस वक्त बात कर रहे थे ह्यूमरल कॉन्सेप्ट की, कि एक ह्यूमरल कॉन्सेप्ट था ग्रीक फिजिशियंस का, और ये कॉन्सेप्ट तकरीबन 20वीं सदी तक रहा है। ये कोई, जिसके अंदर उनका ख्याल था कि बॉडी के अंदर 4 तरह के फ्लूइड हैं, एक है फिल्म, एक है ब्लड, एक है ब्लैक बाइल और एक है येलो बाइल। और उनका कहना था कि ये बाइल या फ्लूइड जब इम्बेलेंस्ड होते हैं तो बॉडी टेम्परेचर चेंज होता है, बॉडी का मूड चेंज होता है, मतलब ह्यूमन बीइंग का मूड चेंज होता है। तो उनका कहना था कि साहब अगर फर्ज करें कि ब्लैक बाइल बढ़ जाए तो डिप्रेशन हो जाता है, इसको मेलनकोलिया कहते हैं शायद, है, और येलो बाइल बढ़ जाए तो एग्रेशन आ जाता है। एज ए साइकियाट्रिस्ट आप यकीनन इस फिलॉसफी से वाकिफ होंगे। तो ये सिलसिला उनका था ऐसा कि साहब वो क्या कहते हैं, फिल्म अगर बढ़ जाए तो एपैथिक हो जाता है, यानी सेंसलेस हो जाता है आदमी, और ज्यादा उसका मूड एलिवेट नहीं होता और डिप्रेस नहीं होता। ये जो एक कॉन्सेप्ट था, इस कॉन्सेप्ट
کو انہوں نے الرازی نے یوز کیا، ابھی جیسا آپ نے فرمایا اسمال پاکس اور چکن پاکس سے ریلیٹ کیا، اور انہوں نے کہا کہ اسمال پاکس اور چکن پاکس ایک کنٹیجیس ڈیزیز ہے۔ ایک مزیدار بات یہ کہ جس وقت یہ بغداد شفٹ ہوئے، کیونکہ یہ پیدا تو ایران میں ہوئے تھے، تہران میں ہوئے تھے، ریس کے نام کی ایک جگہ تھی، جب یہ بغداد واپس آئے اور گورنر نے ان کو بلایا کہ بھائی آپ واپس آ جائیں بغداد، کیونکہ ریس والے بھی چاہتے تھے کہ یہ رہیں، تو یہ بیک وقت دونوں طرف کے ہسپتالوں کے ڈائریکٹر یا چیف تھے۔ یہاں جب یہ آئے تو ان سے کہا گیا کہ آپ ایک ہسپتال کریٹ کریں، تو انہوں نے آج کی جیسے ماڈرن ایویڈنس بیسڈ میڈیسن جو ہم پریکٹس کرتے ہیں اس کے بیسس کے اوپر ایک ہاسپٹل کریٹ کیا اس دور میں۔ اور ایک بڑا مزیدار واقعہ ہے کہ انہوں نے سارے شہر میں گوشت کے ٹکڑے لٹکا دیے اور کہا کہ جس جگہ سب سے دیر میں گوشت سڑے وہاں ہسپتال تیار کرنا۔ تو ان کے بیک گراؤنڈ میں جراثیم کا، بیکٹیریا کا، وائرسز کا کانسیپٹ موجود تھا، یعنی چکن پاکس، اسمال پاکس کو کنٹیجیس ڈیزیز وہ یوں ہی نہیں کہہ رہے تھے۔ یہ بڑی بات ہے۔ جب یہ خواتین حضرات، یہ گریٹ مائنڈ کا جو کرشمہ یا کرامت کہیں کہ وہ ان حالات میں ایسی چیزیں ڈسکور کرتے ہیں، دیکھتے ہیں جو باقی لوگوں کی نگاہ سے اوجھل ہوتی ہیں۔ ان کی شہرت کا یہ عالم ہو گیا کہ چین سے ایک ڈاکٹر آئے تھے جنہوں نے عربی سیکھی، تو یہ گیلن جالینوس کی کتاب انہوں نے لی اور اس کو عربی میں پڑھا، ٹرانسلیٹ کیا، تو ان صاحب نے اس کا چائنیز میں ٹرانسلیشن کی، اور پھر الرازی اور جالینوس ان کی جو کتابیں ہیں وہ چین تک پہنچی۔ تو میں اس سے ایک آئیڈیا ہوتا ہے کہ لوگ بغداد کی طرف آ رہے تھے، اور جو بغداد کا علم تھا وہ ان سٹوڈنٹس کی وجہ سے ساری دنیا میں جا رہا تھا۔ یہ تو طب کی بات ہے۔ میں کچھ ان کی فلسفی کی بات کرنا چاہتا ہوں، اگر آپ کوئی طب، میں تھوڑی سی زندگی کے حوالے سے چاہ رہا تھا کہ تھوڑا سا ناظرین کو ریمائنڈ کرا دوں، ان کے علم ہوگا یقیناً، کہ یہ پیدا ہوئے ریز میں، یہ تقریباً 53 سال چھوٹے تھے الکنڈی سے، اگر جیسا کہ آپ نے ٹائم فریم بتایا اس کے لحاظ سے اگر ہم دیکھیں تو، یعنی یہ جونیئر تھے ان سے۔ اور یہ چونکہ بہرحال میڈیسن کے آدمی تھے تو ان کی ریز میں بھی بہت عزت تھی، وہاں کے گورنر نے ان کو رکھا، بلکہ منصور ابن اسحاق نام تھا ان کا، جو چاہتے تھے کہ وہ کام کریں۔ انہوں نے 2 کتابیں ان کو ان کے نام بھی کی، ایک کتاب تھی اسپریچول فزک اور ایک المنصوری اون میڈیسن، اس طرح کچھ نام تھا اس کا۔ یہ ہی نہیں بلکہ انہوں نے بعد میں جب بغداد والوں نے بلایا، وہاں کے گورنر نے کہ بھائی آپ یہاں آئیے، تشریف لائیے، تو انہوں نے ہسپتال ایک تھا المتعدد کے نام سے، اس کا ڈائریکٹر انہوں نے بنایا، اور پھر بعد میں پیشنٹس کے حوالے سے یہ بہت جنرس تھے، یہ عموماً غریبوں کا مفت علاج کرتے تھے اور ان سے فیس نہیں لیتے تھے۔ یہ تو ان کا جنرل میڈیسن کی ایتھکس کے اوپر ان کی کئی ایک کتابیں تھیں، مطلب یہ خود تقریباً 100-150 کتابوں کے مصنف ہیں، میڈیسن پر ان کی تقریباً 40 کتابیں ہیں، تو ایتھکس کے اوپر ان کی اپنی کتابیں تھیں، اس میں بھی ان کا صاف کہنا تھا کہ اپنے دشمنوں کا بھی علاج کرو، یعنی ایسی باتیں جو عام طور پہ ایتھکس میں شامل نہیں ہوتی تھی وہ انہوں نے ایتھکس میں شامل کی۔ یہی نہیں بلکہ ایک بڑی مزیدار سی بات ہے، آئی ڈونٹ نو کتنا ہم سے مزیدار کہیں، کیونکہ ان کی آخری عمر ذرا تکلیف دہ تھی کہ ان کو گلوکوما ہو گیا تھا اور کیٹریکٹ ہو گیا تھا، تو جب یہ علاج کے لیے کوئی ڈاکٹر ان کے پاس آیا تو انہوں نے اس سے پوچھا کہ تمہیں پتا ہے کہ آئی کی کتنی لیئرز ہوتی ہیں؟ اس غریب کو شاید ریاض کرنے کا تو انہوں نے کہا میں اس آدمی سے علاج نہیں کراؤں گا، میں اندر رہوں گا لیکن تیرے سے علاج نہیں کراؤں گا۔ یہ ایک مزاج کی بات ہے، پرفیکشنسٹک۔ جو میں فلسفے کے حوالے سے بات کرتا ہوں کہ یہ الکندی کے مقابلے میں یہ زیادہ کنفرنٹیٹیو چیلنجنگ تھے، تو انہوں نے کہا کہ اگر ریزن اور ریولیشن میں، اگر سائنس اور مذہب میں کانفلکٹ ہو، کانٹرڈکشن ہو، تو ہمیں ریزن کی بات سننی چاہیے، کیونکہ وہ تو ایک الہامی کتابیں ہیں، اور وہ بیسیکلی کہنا جو میں سمجھاؤں کہ یہ جو آسمانی کتابیں ہیں، جو روحانی کتابیں، یہ اخلاقیات کے بارے میں، ان کو ہمیں سائنس کے معاملے میں اتنا سیریس نہیں لینا چاہیے۔ سائنس کا جو ڈسپلن ہے اس کو مذہبی اعتقادات کے علاوہ کہ سیپریٹ ہمیں مطلب اس کو ڈیولپ کرنا چاہیے۔ تو اس وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ جو سائنٹیفک ایٹیچیوڈ ہے اس میں انہوں نے ریزن کو ریولیشن پر، سائنس کو ریلیجن کے اوپر فوقیت دی، اور اس وجہ سے ان کا بھی کافی وہ ہوا، مطلب لوگوں نے ان کو چیلنج کیا، ان کے نظریات کو، اور ان کو بھی کافی مسائل کا سامنا کرنا پڑا۔ اور ایک اور بات جو ہم اگر جوڑیں، جو ہم اینشنٹ وزڈم کی بات کر رہے تھے، جیسے بدھا اور مہاویرا، اور یہ کہ آپ نے ایک دفعہ مجھ سے پوچھا تھا ایک پہلے پروگرام میں کہ میرا کیا خیال ہے، تو میں نے کہا کہ وہ دنیا کو تیاگ کر چلے جانا وہ سوشل رسپانسبلٹی کے خلاف ہے۔ یہ بھی جب آپ ان کی فلسفی پڑھیں تو یہ بھی کہتے تھے کہ تیاگ دینا اور جنگل میں چلے جانا یہ کوئی مناسب بات نہیں ہے، ہمیں رہنا چاہیے اپنے معاشرے میں اور اس کے ساتھ خدمت کرنی چاہیے اور اس کو ڈیل کرنا سیکھنا چاہیے۔ تو بہرحال یہ کچھ باتیں تھیں جو مجھے الرازی کے بارے میں
بہت بہت امپریس کی. آپ بتائیں آپ. ڈاکٹر صاحب میں چاہوں گا ان کتابوں کا تذکرہ کروں کیونکہ آپ نے کہا تو میرا خیال ناظرین ضرور چاہیں گے کہ وہ ضرور ریمائنڈ ہو جائے انہیں یا ان کے علم میں آ جائے اگر ان کے علم میں نہ ہو کہ ریلیجن پر ان کے ویو واقعی بہت ریولیوشنری تھے. اور یہ اتفاق سے کم و بیش ہر اسکالر کے پاس ہمیں باتیں ملتی ہیں کہ وہ ایک اپنا نقطہ نظر رکھتے ہیں اور کرٹیسائز کر دیتے ہیں. تو یہ کسی حد تک ہیریٹیکل بکس کہلاتی ہیں یعنی کفر کے زمرے میں آ جاتی ہیں. کہ ایک کتاب ان کی فیاء النبوت ہے جس میں انہوں نے اگینسٹ دا ریلیجن آن پروفیشنسیز کے اوپر لکھا کہ وائی دا ریلیجن شوڈ بی مذہب کیوں ہونا چاہیے. اسی طرح ایک فی حیال سوری عربی کے لفظ میں متنبہ متبنبن انہوں نے آن دا ٹرک آف فالس پروفیشنسی کے خلاف لکھا کہ وائی دیر شوڈ بی نیسیسٹی آف پروفٹس. ایسے ہی ان کے کچھ اور مضامین خصوصاً obligation ٹو پروپیگیٹ دا ٹیچنگ آف دی پروفٹ اگینسٹ دوز ہو ڈینائڈ پروفیسیز اس کے اوپر ان کی کتاب ہے. بالکل ایسے ہی ان کی کتاب دیٹ مین ہیز اے وائس اینڈ پرفیکٹ کریشن. یہ کچھ کتابیں ایسی ہیں جو تاب کا شکار ہوئی اور اس کی وجہ سے یہ خود بھی مسائل کا شکار ہے کیونکہ یہ ٹریڈیشنل مذہب کے آدمی نہیں تھے. تو خواتین حضرات اب یہ ڈسکشن اس نہج پہ آ گیا ہے کہ بات اب جو نظریاتی بات ہے جو فلسفیانہ بات ہے کہ الکندی کہہ رہے ہیں کہ مذہب اور سائنس میں کوئی تضاد نہیں ہے. مذہب جو ہے خدا کی کیا اس کو کہتے ہیں کائنات کا جو خالق ہے اس کی تخلیق ہے اور سائنس جو ہے وہ اس کو ایک طرح سے انالائز کرتی ہے, اس کے لاز آف نیچر پتہ کرتے ہم ڈسکور کرتے ہیں اور قوانین فطرت ہمیں جانتے ہیں. یہ کہہ رہے ہیں اب یہ بات آگے بڑھا رہے ہیں. میں اس وجہ سے اس کی اہمیت دے رہا ہوں کہ یہ بعد میں جو یہ مسلم فلاسفرز کی ڈسکشن آگے جائے گی, ابو علی سینا پھر غزالی پھر ابن رشد, تو یہ جو انہوں نے بنیادیں رکھی ہیں طب کی, فلسفے کی, مذہب کی اور ان کے درمیان جو چیلنج ہے, ان کے درمیان جو کانفلکٹ ہے اور جو گریک فلسفی کے ساتھ یہ رشتہ جوڑ رہے ہیں, تو یہ میں سمجھ رہا ہوں کہ یہ ایک اہم ڈسکشن ہے جس میں ہم جو ہے نا مسلم فلاسفرز کے اندر ایک انڈیپینڈنٹ سوچ, ایک آزادی فکر جو ہے وہ ڈیولپ ہو رہا ہے. مطلب یہ وہ دور ہے جو اس کو پروموٹ کر رہا ہے. تو آپ یہ جو ایک پورا پروسیس ہے آپ کس طرح یہ دیکھتے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب یہ بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ یہ بات بالکل وہیں چلی جائے گی جہاں سے گفتگو شروع ہوئی تھی. اتفاق سے جب بڑی طاقتیں دنیا میں رول کرتی ہیں تو اپنا پورا سویلائزیشن کلچر لے کر آ جاتی ہیں یا بخول کے سے سولو کر لیتی ہیں, جیسے کہ آج کا مغرب جو ہے ساری دنیا میں بخول کے سے مغربی کلچر پھیلا رہا ہے. بالکل ویسے ہی اس دور میں ہوا, لیکن وہاں ایک عجیب و غریب واقعہ ہوا کہ جس وقت عرب پوری طاقت سے پھیل رہے تھے اور جیسے کہ ہم نے شروع میں کہا بھی کہ فارس اور ان کے درمیان سوزیرین جو وہ تھی ان کے درمیان اس حد تک جنگیں ہو چکی تھی, وہ کمزور ہو چکے تھے کہ بہت آسانی سے پرشین اسٹیٹس ان کے کنٹرول میں آ گئی. عرب طاقتور ضرور تھے مگر علمی اعتبار سے پرشیا سے پیچھے تھے. پرشین کلچر بہت اسٹرانگ تھا تو پرشین کلچر نے ان کو لے لیا. نتیجہ یہ ہوا کہ جب ہم اس دور کو دیکھتے ہیں خصوصاً مامون رشید اور ہارون رشید یعنی عباسی دور حکومت کے 500 سال میں یہ تبدیلی کیوں آئی, یہ ہاؤس آف وزڈم کیوں کریٹ ہوا؟ اس لیے کہ اس دور میں ایک سیکولر انوائرمنٹ تھا. پرشین کلچر جو تھا وہ بہت اوپن کلچر تھا, ایکسیپٹنگ کلچر تھا اور نتیجہ یہ ہوا کہ وہ سارا کلچر ان میں شامل ہوتا چلا گیا. تو بخول کیسے ملٹری وار انہوں نے جیت لی مگر کلچر سویلائزیشن ان کا آگے نکل گیا اور وہ اس میں شامل ہو گئے. یہی وجہ ہوئی کہ رومن سارا کا سارا بڑا فلسفہ جیت گیا اور بخول کیسے انہیں شامل کرتا چلا گیا. تو یہ یوں ایک رچ اسٹیٹ ایک طاقتور فلسفیکل سارے ایکسپوجر میں شامل ہوئی اور ایک بہت بڑی شکل بنتی چلی گئی. اور یوں ہمیں نظر آتا ہے کہ اس دور میں خود مامون رشید اور ہارون رشید کے جو ڈاکٹرز تھے وہ یہودی ہوا کرتے تھے, عیسائی ہوا کرتے تھے اور انہیں بڑی بڑی تنخواہیں دی جاتی تھی. خود ہاؤس آف وزڈم میں جو پیسہ ٹرانسلیٹرز کو یا ان اسکالرز کو دیا جاتا تھا وہ آج کے اسپورٹ مینس کو دیا جاتا ہے, مطلب ملین ڈالرز. تو دے آر دا ریئلی رچ پیپل. ایک بہت بڑا بجٹ تھا, شاید یہی وجہ تھی کہ اتنا سب کچھ ہمیں نظر آ رہا ہے وہاں. بہت بہت شکریہ بلند اقبال صاحب. خواتین حضرات آپ نے دیکھا یہ اب بلند اقبال صاحب کتنی ریسرچ کر کے کتنی تحقیق کر کے اس عہد کا اس دور کا ہمیں ایک سماجی پس منظر بتاتے ہیں. تو آج ہم نے اپنے پروگرام میں الکندی اور الرازی پر اپنی توجہ مرکوز کی. اب یہ گفتگو اگلے ایپیسوڈ میں آگے جائیں گے. الفارابی, اس کے بعد ابو علی سینا, اس کے بعد غزالی, اس کے بعد ابن رشد. یہ ایک سلسلہ ہے جو مسلم فلاسفرز کا اور اس عہد کا ہم آپ کے پاس لا رہے ہیں. تو آج اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں. بہت بہت شکریہ.